ایک اور سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، جیسا کہ اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں درج ہے یہ، کہ کسی کو معین کر کے نہ تو کافر کہا جا سکتا ہے نہ جہنمی کہا جا سکتا ہے، اسی طرح کسی شخص کو معین کر کے جنتی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر اہل سنت جو ہیں صحابہ کرام کو جنتی کہہ کر اپنے ہی عقیدے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب عقیدہ یہ ہے کہ کسی کو معین کر کے جنتی بھی نہیں کہا جا سکتا، تو پھر صحابہ کرام کو عمومی طور پر جنتی کہہ دینا یا نام لے کر کے فلاں فلاں صحابی جنتی ہے، تو ان کو جنتی کہنا یہ خود اہل سنت کا اپنے عقیدے سے انحراف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قطعاً اہل سنت اپنے عقیدے سے انحراف نہیں کرتے۔ اہل سنت تو ہے ہی وہی جو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد و اعمال کو استوار کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہی اہل سنت ہے۔ اہل سنت کوئی لیبل نہیں ہے کہ بس لیبل لکھ کے لگا لیا تو بس اہل سنت بن گئے۔ قرآن و سنت کو مکمل طور پر اپنی زندگی پر نافذ کرنے والا، عقیدہ و منہج میں اس کو بنیاد بنانے والا وہی اہل سنت ہے۔ اور اہل سنت اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی اپنے عقیدے سے سرے منہ منحرف نہیں ہوتے۔ اہل سنت کا جو عقیدہ آپ نے بیان کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے ناقص بیان کیا ہے۔ آپ نے ایک شق جو بنیادی شق تھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی شخص کو معین کر کے نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں، سوائے اس شخص کے جس کے کافر اور جہنمی ہونے پر قرآن و سنت کی دلیل آ جائے، قرآن و سنت کی نص آ جائے کسی شخص کے معین کافر یا معین جہنمی ہونے پر، تو پھر اہل سنت اس کو معین کافر اور معین جہنمی کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے جو کہ سوال میں چھوڑ دی گئی ہے۔ اسی طرح اہل سنت کسی شخص کو معین کر کے جنتی نہیں کہتے ہیں، سوائے اس شخص کے جس شخص کو قرآن و سنت میں معین کر کے جنتی کہہ دیا گیا ہو۔ یہ ہے اصل عقیدہ اور یہ ہے مکمل عقیدہ اہل سنت والجماعت کا۔ اب اس عقیدے میں کوئی بتائے کہ کیسے اہل سنت اپنے عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جنتی ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے، کتاب و سنت کی نصوص سے ثابت ہے، اور اس میں ایسا کوئی احتمال بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو مشکوک بنایا جا سکے۔ قرآن و سنت کے بہت سارے دلائل ہم آپ کے سامنے عرض کرتے رہتے ہیں، پیش کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ آیت اگر مکمل طور پر پڑھیں پیچھے سے سیاق و سباق سے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فتح سے پہلے مسلمان ہونے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے، ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، اور ان کی محنت دین کے لیے زیادہ ہے، ان کے کارنامے زیادہ ہیں، اور بعد والے جو ہیں وہ پہلوں کے مقابلے میں فتح کے بعد مسلمان ہونے والے جو ہیں اور ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، وہ پہلوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مقام میں تفاوت ضرور ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کوئی فتح سے پہلے ایمان لایا ہے یا کوئی فتح کے بعد ایمان لایا ہے، اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دے دیا ہے۔ تو یہ آیت نص ہے اس بات پر کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، چاہے شروع میں ایمان لائے ہوں چاہے آخر میں ایمان لائے ہوں، فتح سے پہلے ایمان لائے ہوں فتح کے بعد ایمان لائے ہوں، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ نص ہے، اس لیے اس نص کی بنیاد پر ہم سارے صحابہ کرام کو جنتی سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ وہ لوگ جو شروع میں ایمان لے آئے، السابقون الاولون جنہیں کہتے ہیں، مہاجرین میں سے بھی ہیں السابقون الاولون اور انصار میں سے بھی ہیں، یہ سب لوگ بھی والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بعد میں احسان کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، یعنی بعد میں ایمان لائے، جو شروع میں السابقون الاولون میں شامل ہو گئے اور جو بعد میں ان کے پیچھے ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یعنی سارے صحابہ، چاہے وہ السابقون الاولون میں سے ہوں، چاہے وہ فتح سے پہلے کے ہوں، چاہے وہ بعد میں ایمان لانے والے ہوں، فتح کے بعد ایمان لانے والے ہوں،
سب سے اللہ بھی راضی ہو چکا ہے اور سب کو جنت کا وعدہ بھی اللہ رب العزت نے دے دیا ہے، اس لیے ہم سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کا اور ایمان کا لازمی جز ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں یہ بیان ہو گیا ہے، اور جو شخص قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ نہ رکھے وہ اہل السنہ والجماعہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اپنا نام چاہے سنی رکھے یا اہل سنت رکھے یا کوئی بھی رکھے، اہل سنت تب ہوگا، سنی تب ہوگا جب قرآن و سنت کے مطابق اس کا عقیدہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم ایمان، ان کے مومن ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے ان سے راضی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس لیے کہ کتاب و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں اس بات پر۔ یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جس شخص کے جنتی ہونے کی بات کتاب و سنت سے ثابت ہے، ہم اس کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، اور ہم اس سے اگر پیچھے ہٹیں تو پھر ہم اہل سنت ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم قرآن و سنت کی مان ہی نہیں رہے پھر تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وسوسہ ڈالا جاتا ہے، یہ جو اشکال لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے کہ جنہیں ان عمومی فضیلتوں کے علاوہ، اس عمومی شرف کے علاوہ خصوصی فضائل بھی نصیب ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر روافض اور نیم روافض سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرتے ہیں، ان کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی خدمات جلیلہ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی فضیلت کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ تو بیت رضوان والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں، ایک عمومی سب صحابہ کو، پہلے ایمان لانے والے سابقون الاولون، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور بعد میں ایمان لانے والے، سب کے بارے میں بھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اہل بیت رضوان کے بارے میں پھر خصوصی طور پر فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بلکہ انہوں نے جب بیت رضوان کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم یہ ان کے لیے ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا تھا، وہ دلوں کے سچے اور سچے تھے، یہ بھی ان کی فضیلت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی شخص شبہ کرے، یعنی عمومی صحابیت بھی اگر کسی کو حاصل ہو گئی ہے، کوئی خاص فضیلت نہیں بھی، تب بھی شرف صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ اس کے بعد کسی اور شرف کی احتیاج نہیں ہے جنتی ثابت ہونے کے لیے یا اللہ کا پسندیدہ ثابت ہونے کے لیے۔ لیکن جن صحابہ کرام کو خصوصی فضائل بھی ملے ہوئے ہیں، یہ بدبخت ان کے فضائل کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اصل میں حملہ بھی ان کی ناموس پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں روافض اور نیم روافض جھوٹے پراپیگنڈے کرتے ہیں، اور ان کی ناموس پر بھی داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، سبحان اللہ، ان کو مومن قرار دیا، جیسا کہ مسند احمد کی بالکل صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن العاص مؤمنان ہشام و عمر، عاص کے دو بیٹے مومن ہیں۔ کون کون سے؟ نام بھی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہشام بن العاص ہیں اور دوسرے عمر بن العاص ہیں۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی بذریعہ نبوت، بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو یہ بدبخت ان کے ایمان کو جو ہے نا مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا مؤمن منیب، یہ تو اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے، بڑے ہی مقرب مومن ہیں۔ تو جن کے ایمان کی گواہی اور جن کی انابت اللہ رب العزت سے قرب اور تعلق کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے دیں، یہ بدبخت ان کے ایمان پر شک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی ناموس پر کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کے خلاف بھی یہ اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، ان کے فضائل کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شرف صحابیت کے علاوہ بھی بہت سارے شرف ہیں جو انہیں حاصل ہو چکے ہیں۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ صحیح بخاری میں جیسا کہ ہم پہلے بھی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ 2924 بھی اور 2799 بھی 2 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ لے کے آئے ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں۔ دونوں کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا وہ سارے کے سارے ان کے لیے جنت ابھی سے الاٹ ہو چکی ہے۔ حالانکہ وہ غزوہ بحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک کے بھی بعد، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک کے بھی بعد، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں ہوا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں بذریعہ وحی کہ پہلا لشکر جنہوں نے غزوہ بحر کرنا ہے قد اوجبوا، انہوں نے تو جنت الاٹ کروا لی ہے، ان کی جو جنت پکی ہو چکی ہے۔ اب جنت کی گواہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو یہ عمومی صحابہ پر اعتراض نہیں ہوتا۔ صحابہ اصل میں تو ان کا نشانہ چند ایک صحابہ کرام ہیں جو مطلب روافض کے لیے نشانہ ہیں، باقی تو عموماً وہ تو سارے صحابہ کو مشکوک اس لیے بناتے ہیں نا کہ سب کو مشکوک بنا دو، ایک ایک پر ہمیں تان کرنے کی بار بار جو ہے نا وہ کوشش نہ کرنی پڑے، سارے ہی صحابہ مشکوک ہو جائیں، ورنہ ان کا جو نشانہ ہے وہ تو چند ایک صحابہ کرام ہوتے ہیں، اکثر کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان پر انہیں تان کرنے کا کیا مقصد ہوگا۔ اصل میں تو وہ چند ایک ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن پر یہ لوگ تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اب ایسے جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں یہ اس طرح کے اشکال اور وسوسے پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے صحابہ کو آپ کیسے جنتی کہہ سکتے ہیں جی، جنت کی گواہی کسی کے بارے میں کیسے دے سکتے ہیں جی، یہ تو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ کو زیادہ پتہ ہے اہل سنت کے عقیدے کا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے بہت بڑھ کر جانتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جہنمی ہونے کی گواہی بھی نہیں دے سکتے سوائے اس شخص کے جس کے جہنمی ہونے کی گواہی قرآن و سنت نے دے دی ہے، ہم اس کو جہنمی کہیں گے۔ اور اسی طرح ہم کسی کو معین کر کے جنتی بھی نہیں کہہ سکتے سوائے اس شخص کے جس کو معین کر کے جنتی قرآن و سنت نے کہہ دیا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنتی کہہ دیا گیا ہے قرآن و سنت میں، اور دیگر صحابہ کرام جن پر آپ تان کرتے ہیں ان کو بھی جنتی کہہ دیا گیا ہے قرآن و سنت میں۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور وہ اپنے عقیدے سے سرے منہ بھی منحرف نہیں ہے، اپنے عقیدے پر بالکل کاربند ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا بالکل واضح اور دو ٹوک عقیدہ ہے، اور یہ شروع سے لے کر 1400 سال سے ایسے ہی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، سب کے سب اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ترین افراد ہیں، یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں، ان سے بڑھ کر انبیاء اور رسولوں کے بعد کوئی ولی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑے ولی اس کائنات میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔